بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جوانی کی عبادت اور ماہ رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر بندے سے سوال کریں گے، اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی تھی۔ آج بحیثیت ایک نوجوان مسلمان ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے کیا جواب دینا ہے کہ جب میں جوان تھا تو میری جوانی کے اندر میرے اچھے کارنامے کیا تھے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کو جو فرمان ہے کہ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، تو میں نے غنیمت جان کر کیا کیا۔ اور اسی طرح جوانی ایک اللہ رب العزت کی بہترین نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے روز آپ سے مختلف نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب بحیثیت ایک نوجوان مسلمان ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ میری جوانی کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزرنی چاہیے۔ وہ جیسے بھی ہو، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے آتا ہے، تقوی کے راستے پر چلانے کے لیے آتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے نفس کو کمزور کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بحیثیت ایک نوجوان مسلمان ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر غور کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ ماہ رمضان کیا وہ رمضان بن رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے 2021 میں ایسا رمضان گزارا تھا کہ مجھے اس پر رشک ہے، فخر ہے، خوشی ہے، اور میں نے اس وقت کی جوانی کے زمانے کو اچھے کاموں میں استعمال کیا تھا۔ اور کیا پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہم اس ماہ رمضان کو ویسا بنا سکتے ہیں کہ جس ماہ رمضان کو غنیمت بنانا سمجھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فوری طور پر ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے معمولات میں، اپنی عبادت میں، اپنے خیالات میں تبدیلی لا کر ایسے راستے پہ چل پڑنا چاہیے کہ ہماری جوانی اور رمضان یہ اس انداز سے گزر رہے ہوں کہ یہ رمضان ہمارے لیے قابل فخر اور باعث بخشش اور قابل رشک مہینہ بن جائے۔ جوانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں نیک ہونا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، پیغمبروں کی عادت ہے۔ بڑھاپے میں تو کہا جاتا ہے کہ جو بھیڑیا ہو، ساری زندگی اس نے چیر پھاڑ کے کھایا ہو، ظلم و زیادتی کی زندگی گزاری ہو، وہ بھی آخر میں نیکوکار ہو جاتا ہے، شریف ہو جاتا ہے، اچھا جانور بن جاتا ہے۔ اس جوانی کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کے لیے ایک تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ روزہ ہمارا پابندی کے ساتھ ہو، بہترین روزہ ہو، جس میں ہماری کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، خیال کا بھی روزہ ہو، دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ رمضان المبارک ہمارا تلاوت کے لحاظ سے بہترین آباد ہو۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں جوانی دی، تندرستی دی، صحت دی، ہمارے ہاتھ قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں، ہم کافی دیر تک قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کافی وقت تک ہم لگاتار اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لگاتار ہم قرآن پاک کو سن سکتے ہیں، قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ اور تفاسیر کو بھی اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت جوانی بھی دے اور ہمیں علم بھی دے تو پھر ہمارے پاس 2 نعمتیں ہو جاتی ہیں، اس کے 2 شکرانے ہو جاتے ہیں، 2 ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، 2 جواب ہو جاتے ہیں۔ ایک بہترین جوانی ملنے کا، اور ایک وہ شعور، وہ فہم جو اللہ رب العزت نے علم کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس علم کا بھی ایک شکرانہ ہے اور اس جوانی کا بھی ایک شکرانہ ہے۔ یہ 2 نعمتیں، یعنی عقل و فہم کی نعمت جو علم سے حاصل ہوئی اور ایک جوانی کی نعمت، ان کا ایک صدقہ، ایک شکرانہ یہ لازمی طور پر بنتا ہے کہ ہماری جوانی قرآن اور سنت کے مطالعے میں اور صحیح طرح رمضان شریف کے گزارنے میں گزرنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی اکثریت، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح ترین طبقہ ایسا ہے کہ جو ایک مناسب حد تک تعلیم یافتہ ہے۔ تو قرآن پاک بھی عام طور پر ہم پڑھے ہوئے ہیں، اردو زبان ہمیں آتی ہے، اور ہم آرام سے کوئی بھی آسان سی تفسیر مطالعے میں رکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔
آج جوانی کے زمانے میں اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تفاسیر کو پڑھتے اور سیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں، تو دراصل اس زمانے کے اندر یہ دماغ میں لگنے والا ایک بیج ہے جس نے ہماری عمر اور زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھلدار اور پھولدار بننا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس رمضان المبارک کو اس انداز سے گزاریں کہ ایک تو روزہ ہمارا پابندی والا ہو، دوسرے نمبر پر ایک معقول مقدار تلاوت کلام پاک کی وہ پابندی کے ساتھ ہو، تیسرے نمبر پر تراویح کا ہمارا پورا اہتمام ہو کہ ہمارے پاؤں کھڑے کھڑے بے شک تھک جائیں لیکن پیغمبر علیہ السلام کی وہ سنت ادا ہو جائے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور بسا اوقات پیغمبر علیہ السلام کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام سوچتے تھے کہ آخر اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا۔ تو اس طرح یہ جوانی ہے، اس کے اندر ہم لمبے سجدے بھی کر سکتے ہیں، لمبے رکوع بھی کر سکتے ہیں، لمبے قیام بھی کر سکتے ہیں، پھر شاید بڑھاپے جا کر ہماری خواہش تو رہے لیکن ہماری صحت اور قوت ساتھ نہ دے۔ کتنے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر وہ کرسی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس میں کئیوں کی تو ہم نے یہ حالت بھی دیکھی ہے کہ دکھنے میں وہ اچھے خلے جوان لگتے ہیں، بہترین ان کی صحت لگتی ہے، لیکن جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ رب العزت نے ہمیں جوانی دی ہے، عبادت کا ذوق دیا ہے، تو جتنا ہو سکے ہم اپنے سجدوں میں وقت گزاریں، رکوع میں وقت گزاریں، قیام میں وقت گزاریں، تاکہ ہماری جوانی ایک قابل رشک جوانی ہو اور لوگ مثالیں دیں کہ وہ جوان ہو تو ایسا جوان ہو۔ اور تراویح، تلاوت اور روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں اسی مہینے میں اپنے آپ کو تفسیر اور سیرت کے مطالعے میں بھی مشغول کر لینا چاہیے۔ اب رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے ہم سے ایک پارے کی تفسیر پڑھی جائے یا ایک سورت کی تفسیر پڑھی جائے یا 10 صفحات کی تفسیر پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم ایک روٹین کے ساتھ اپنے عمل کو تفسیر کے ساتھ مشغول کر لیں۔ دوسرے نمبر پر سیرت کی کوئی بھی آسان سی کتاب لے کر ہم کسی حصے سے اس کا مطالعہ شروع کر دیں۔ اب رمضان المبارک کے آخر تک ہم سے اس کا ایک باب پڑھا جائے یا 2 باب پڑھے جائیں، 100 صفحے پڑھے جائیں یا 50، لیکن ہم رمضان المبارک کے اندر شروع کیا ہوا یہ عمل یعنی سیرت کو پڑھنے کا اور تفسیر کو سیکھنے کا یہ ہمارا جاری رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ جب اللہ رب العزت اگلے سال یہ رمضان ہماری زندگی میں لائے گا تو تب تک الحمدللہ ہمارے مطالعے میں، معلومات میں بہت وسعت آ چکی ہوگی اور ہم قرآن کو بحیثیت قرآن سمجھ چکے ہوں گے، بحیثیت خدا کا پیغام سمجھ چکے ہوں گے، پیغمبر علیہ السلام کے احادیث اور آپ کے فرامین کو بحیثیت پیغمبر کا خطاب میری ذات سے ہم سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ پڑھنا اور یہ سننا یہ ہماری ذات کے اندر ایسا کردار ادا کرے گا کہ ہماری ذات تعمیر ہوتے ہوتے ایک ایسے مقام اور منہج پر پہنچ چکی ہوگی کہ اب ہماری ذات سے دین نکلے گا، ہماری ذات سے قرآن پاک ادا ہوگا، ہماری زبان سے سیرت ادا ہوگی، اور پھر ہم معاشرے کا وہ فرد بن چکے ہوں گے کہ جو اچھا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ، راشد ہونے کے ساتھ ساتھ مرشد بھی ہوتا ہے، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح بھی ہوتا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے والے ہونے کے ساتھ ساتھ چلانے والا بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی قوم ہماری اکثریت نوجوان آبادی پر مشتمل ہے، اور بگاڑ کا بھی زیادہ رجحان جو ہے وہ سارے کا سارا نوجوان آبادی پر ہے۔ اب ہم نوجوانوں کو ہی اپنے اندر یہ خیال پیدا کر کے کہ آخر ہمیں کس نے سنوارنا ہے، کس نے سدھارنا ہے، کس نے سمجھانا ہے، کس نے بتانا ہے، کسی نے نہیں۔ اللہ کا قرآن آ چکا، اللہ کا فرمان آ چکا، اب اس کو لے کر اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو سنوارنا، اور ایسا سنوارنا کہ صرف خود سنورنے والے نہ ہوں بلکہ لوگوں کو سنوارنے والے بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سے کچھ وقت پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے چھوٹوں پر شفقت کر کے ان کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، اور سختی یا نرمی یا شفقت کے ساتھ ان کو سیدھے راستے پہ لاتے تھے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کبھی کبھار چھوٹوں کو بڑوں کو سمجھانا پڑتا ہے، کبھی بڑوں کو چھوٹوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان اگر IT کے اندر وہ بوڑھوں کا استاد بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے جہاز اڑانے میں وہ بڑوں کا استاد بن سکتا ہے، بحری جہاز چلانے میں بڑوں کا استاد بن سکتا ہے، اور اسی طرح انضمام حکومت سنبھالنے میں بڑوں کا استاد بن سکتا ہے، مختلف ادارے چلانے میں بڑوں کا استاد بن سکتا ہے،
बड़े बड़े दफातर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने में बड़ा उस्ताद बन सकता है और बड़ी बड़ी महारतें हासिल करके एक सैकड़ों की तादाद का वो सरबराह बन सकता है। तो इसी तरह शख्सियत की तामीर में, साथ की तामीर में, हिदायत पाने में, हिदायत देने में, सीधा रास्ते पे चलने में, सीधा रास्ते पे चलाने में जो किरदार नौजवान अदा कर सकता है वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जिन सहाबा कराम को उस उम्र में कलमा पढ़ाया था जब वो बच्चे थे, जवान थे, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खिदमात दी, उम्मत को जो फ़ायदा पहुँचाया वो इतना ज़्यादा है कि वो नौजवान सहाबा कराम का फ़ायदा अगर जमा किया जाए तो इस्लाम का आधे से ज़्यादा हिस्सा बनता है। इस बिना पर बहैसियत नौजवान मुसलमान इस रमज़ान मुबारक को हमने इतना शानदार, बेहतरीन और जानदार गुजारना है कि एक तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए और दूसरे नंबर पर हमारे पास मालूमात का इतना ज़ख़ीरा आ जाए कि हर जगह पर हमें मसला भी मालूम हो, सीरत भी मालूम हो, सुन्नत भी मालूम हो और आयत कुरानी का मफ़हूम भी मालूम हो। तो बहरहाल ये बहैसियत नौजवान मुसलमान हम आज से इस बात का तय करते हैं कि इंशाअल्लाह रोज़े की पाबंदी, तरावीह की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी और तफसीर और सीरत का मुताला ये इंशाअल्लाह आज से पाबंदी से जारी होंगे और तब तक जारी रहेंगे मुताले जब तक कि हम तफसीर को मुकम्मल नहीं कर लेते और सीरत को मुकम्मल नहीं कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ऐसा नौजवान बनाए कि दुनिया उसकी मिसाल दे। मुख्तसरन हम इस बात को यूँ समेट सकते हैं कि वही जवां है कबीले की आँख का तारा, माजी हो जिसका बेदाग और ज़रब हो कारी।